اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. میرے سونے مولا، آج کے اس مجمع میں جوانوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، بچوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، روزہ داروں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، دکھیاروں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، بیماروں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، بے قراروں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں. میرے مولا، بادشاہ فقیروں کو دیکھیں تو دھکے مارنے پہ آ جاتے ہیں، اپنے دروازے ان پہ بند کر دیتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ فقیروں کی تعداد زیادہ دیکھ کے، منگتوں کی کثرت دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے مولا، تو ایسا شہنشاہ ہے، تو ایسا بادشاہ ہے، جتنے فقیر تیرے دروازے پہ آ کے دستک دے تو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنے منگتے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں تو اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ، آج منگتے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، آج فقیروں کا ڈیرا تیرے دربار میں ہے، آج غریبوں بے بسوں کا ڈیرا تیرے دربار میں ہے. میرے مولا، بچہ ماں کے ساتھ جب لپٹ کے روئے تو ماں ناراضگی کے بعد اسے ٹھڈا مار کے کہتی ہے چلا جا، لیکن بچہ پھر ماں سے رو کے لپٹتا ہے. اور پھر مٹی سے بنی ماں بھی اپنی نافرمان اولاد پہ مہربان ہو جاتی ہے، مٹی سے بنا باپ بھی اپنی نافرمان اور گناہگار اولاد پہ مہربان ہو جاتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے. اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جہاں ماؤں کا پیار مکتا ہے، جہاں ماؤں کا پیار ختم ہوتا ہے، وہاں سے تیرے پیار کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے تیری رحمت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. میرے مولا، ہم جانتے ہیں تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری رگ رگ میں ہے، ہمارے انگ انگ میں ہے، ہمارے خون کے ہر ہر قطرے میں ہے، ہمارے جسم کی ہر ہر بوٹی میں ہے، ہمارے دلوں سے زیادہ تو قریب ہے. لیکن مولا، ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم جانتے ہیں تو ہم سے خفا ہے. میرے مولا، اگر تو ایسے ناراض رہا، تو نے اپنے رحمت کے دروازے ہم پہ بند رکھے، تو بتا پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ ہمیں کوئی دروازہ تو بتا دے، ہمیں کوئی چوکھٹ تو بتا دے. اللہ، تیری چوکھٹ سے آگے ہمیں کسی کی چوکھٹ نہیں ہے، تیرے دروازے کے سوا ہمیں کسی کا دروازہ نظر نہیں آتا. اللہ، ہم اب رو رو کے تھک گئے ہیں، اللہ ہم بے قرار ہیں، ہمیں ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال دے، اللہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال دے. اللہ، ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا کر دے، ہمیں اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا فرما دے، ہمیں قرآن کی محبت کا نور عطا فرما دے، ہمیں صحابہ کے پیار کا نور عطا فرما دے، ہمیں حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کی محبت کا نور عطا فرما دے. اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ، گواہ ہو جا، لوگ تو ہمیں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن تو گواہ ہو جا. آج مسجد میں موجود تیرے فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ، تیرے نبی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو گواہ ہو جا. ہم کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ، ہم تیرے حسن سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی کے نواسے حسین سے پیار کرتے ہیں. اللہ، ہم ابو بکر سے پیار کرتے ہیں. اللہ، ہم عمر اور عثمان سے پیار کرتے ہیں. اللہ، ہمارے پاس لفظ مک گئے، ہمارے لہجے ختم ہو گئے، ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اللہ، بچہ جب رو رو کے تھک جاتا ہے، آخر میں اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیتا ہے اور ماں کو کہتا ہے ماں میں تھک گیا،
اماں میں تھک گیا، اماں میں رو رو کے تھک گیا، اماں میں لپٹ لپٹ کے تھک گیا، میں تیرے قدموں میں آ کے تھک گیا، اللہ اے اماں تو معاف کر دے۔ اللہ ماں بھی ان پہ مہربان ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ماؤں کی محبتیں پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اللہ جانوروں کے دلوں میں پیار تو نے ڈالا ہے، باپ کے دلوں کو بچوں کے لیے نرم تو نے کیا ہے، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبتیں تو نے ڈالی ہیں۔ اللہ ماں کی ممتا میں بچوں کا پیار تو نے ڈالا ہے۔ اللہ جب ماں اتنی پیار کرتی ہے تو کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ دیکھ لے نا، اے اللہ دیکھ لے، آج ہمارے دامن پھیلے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا، تجھے واسطہ حضرت ابو بکر کی روتی آنکھوں کا، تجھے واسطہ عرب کی تپتی ریتوں پہ حضور کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں کا، اللہ تجھے واسطہ اس چادر کا جو سیدہ زینب اپنے کندھوں پہ لے کے دمشق کے بازار میں یزید کے دربار میں پہنچی تھی، اللہ تجھے واسطہ ان ہتھکڑیوں کا جو زین العابدین کے ہاتھوں پہ لگی تھی، اللہ تجھے واسطہ ان بیڑیوں کا جو زین العابدین کے پاؤں میں آئی تھی، اللہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ حضرت عثمان کی ان روتی آنکھوں کا جن سے ان کی داڑھی سفید ہو جایا کرتی تھی، اللہ تجھے واسطہ اپنے نبی کی زلفوں کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم کہاں سے لائیں ابو بکر کا انداز، اللہ ہم کہاں سے لائیں عمر کا انداز، اللہ ہم کہاں سے لائیں عثمان کے نالے، اللہ ہم کہاں سے لائیں علی کی فریادیں۔ میرے مولا ہمارے پاس لہجے نہیں ہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں، ہمارے پاس انداز نہیں ہے، تو کرم کر دے، تو مہربانی فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ تو ناراض ہے، ہمیں پتہ ہے اگر ناراض نہ ہوتا تو ایسے ظالم حکمران ہم پہ مسلط لوگ تھے جنہوں نے ہم سے کھانے کے روٹیاں بھی چھین لی، جنہوں نے ہم سے تن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ اللہ آج ہم بازار جاتے ہیں تو اللہ ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کپڑے لینے ہیں، غریب باپ کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ باٹا کی دکان سے بچے کو جوتا پہنا سکے، اچھی دکان سے بچے کے لیے کپڑے خرید سکے۔ اللہ تو ان ظالموں کو ہم پہ مسلط کر دیا تو نے، یہ تیری ناراضگی کی وجہ ہے، تو ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہوتا تو آج ہم اخباروں میں سر کٹی لاشیں نہ دیکھتے، اللہ تو آج ہم سے ناراض نہ ہوتا تو ہم بوری بند لاشیں ویرانوں میں نہ دیکھتے، اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہوتا تو آج بھائی بھائیوں کو قتل کرتا نہ دیکھتے، تو ہم سے ناراض نہ ہوتا تو ظالم غریب کا گلا نہ دباتا، اللہ تو ہم سے ناراض ہے۔ آج بوری بند لاشیں ہمارے ویرانوں میں پڑی ہیں، آج باپ بیٹے کو جائیداد کی خاطر قتل کر رہا ہے اور بیٹا باپ کو زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر موت کی نیند سلا رہا ہے۔ اللہ داؤد خیل مجھے یاد ہے، میاں والی یاد ہے، جہاں معصوم بچیوں نے اپنے باپ سے عید کے کپڑے مانگے اور باپ نے ان کو کفن کے کپڑے پہنا دیے۔ اللہ ان بچیوں کو خون میں لت پت کر دیا۔ اے میرے مولا مجھے وہ باپ یاد ہے جس سے بچوں نے عید کے کپڑے مانگے، شاپنگ کی غرض سے باپ دریا کے کنارے لے گیا، معصوم بچوں کو دریا کے کنارے پہ کھڑا کر کے دھکا مارا، بچوں کی لاشیں آج تک دریا میں ہیں۔ اللہ میرے ہم پہ یہودیوں نے ظلم نہیں کیا، اللہ وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج مقتول بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، آج قاتل بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے میرے مولا تو مہربانی فرما، اے میرے مولا تو کرم کر دے۔ اللہ دیکھ لے مولا دیکھ لے۔ اللہ رشتہ دار دنیا سے جانے لگے تو دوسرے رشتہ دار رونے پہ آ جاتے ہیں، بھائی بچھڑنے پہ آئے بہنیں روتی ہیں، باپ بچھڑنے پہ آئے بیٹیاں چار پائی کو چمٹ جاتی ہے اور ڈھائیں مار مار کے روتی ہے۔ اللہ
مامے کی میت پہ بھانجے روتے ہیں، چچوں کی میتوں پہ بھتیجے روتے ہیں۔ میرے مولا آج یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ یہ مہمان 1 سال کے بعد ہمارے گھر میں آیا تھا اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں بخشوانے کے لیے آیا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا۔ میرے مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اب تو زندگی کی شام ڈھلنے والی ہے، ہم نیک نہ بن سکے۔ اللہ ہم گناہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں گناہوں پہ کہ ہم سے گناہ دیدہ غیر دانستہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ یہ مہمان اگر ہم سے ناراض ہے تو اللہ تو اس کو اپنی طرف سے راضی فرما دے۔ قیامت کے دن یہ مہمان ہماری شکایت نہ کرے تیرے دربار میں، وہ قرآن ہماری شکایت نہ کرے جس نے ہماری سفارشیں کرنی ہے۔ مولا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیری چادر کبریائی کا واسطہ مولا، قرآن کو شکایت کنندہ نہ بنانا، رمضان کو شکایت کنندہ نہ بنانا، اپنے محبوب کو ہمارا شکایت کنندہ نہ بنانا۔ اللہ ہمارے پردوں کو سلامت رکھنا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے پردے قائم رکھے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے پردے سلامت رکھنا۔ اللہ جن سے ہم نے عیب چھپائے، جن سے ہم نے اپنے گناہ چھپائے اور در کمروں کے اندر بیٹھ کے ہم نے گناہ کیے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اللہ قیامت والے دن اگر ان کو تو نے دکھا دیا تو ہمارے چہروں پہ سیاہیاں آ جائیں گی، اللہ ہماری نظریں جھک جائیں گی۔ اللہ دنیا میں تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے چھپایا، قیامت کے دن بھی ہمیں چھپا لینا۔ اللہ قیامت کے دن بھی اپنی محبوب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا، قیامت کے سامنے بھی محبوب کے سامنے نادم نہ کرنا۔ میرے مولا ہم پہ رحم فرمانا، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ یہ بیماری آج ہم پہ آ چکی ہے، ہسپتالوں سے آکسیجن ختم ہو چکے ہیں، ہسپتالوں کے بسترے ختم ہو چکے ہیں۔ آج وہ وقت آ گیا کہ بچے اپنی ماں کی میت کو موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جو بھی ہیں ہے تو تیرے، اللہ ہے تو تیری مخلوق، دیکھ تو صحیح نہ بولا۔ اللہ یہ بیماری ہم پہ آ گئی، اے اللہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، ہمارے ادارے ویران ہو گئے، ہمارے بچے آج تعلیم کے لیے ترس گئے۔ 1 سال ہو گیا سکولوں میں بچے نہیں گئے، بچوں کی تعلیمیں برباد ہو گئی۔ اللہ تو کرم کر دے، اے میرے مولا یہ وائرس ہمیں نظر نہیں آتا لیکن تو دیکھ رہا ہے نا، اسے تو ختم کر دے۔ اپنے محبوب کا صدقہ یہ بیماری ہم سے دور فرما دے، اللہ بیماری دور فرما دے، اللہ یہ بیماری دور فرما دے۔ ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال کر دے، ہمارے اداروں کی رونقیں بحال کر دے، اللہ ہمارے بازاروں کی رونقیں بحال کر دے، اللہ ہمارے تاجروں کی دکانیں آباد فرما دے، اللہ ہماری مارکیٹوں کی رونقیں بحال فرما دے، اللہ ہمارے بازاروں کو پرامن بنا، ہمارے چوکوں چوراہوں کو پرامن بنا، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ختم فرما۔ اللہ عید سے پہلے دلوں کے کینے نکال کے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ میرے ملک کی خیر کر، میرے ملک کو داخلی خارجی خطروں سے محفوظ کر، ہمارے اداروں کی خیر کر، اللہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی خیر کر، ہمارے فوجیوں کی خیر کر، ہمارے سیکورٹی کے لوگوں کی خیر کر، میرے مولا عالم اسلام کی خیر کر۔ آج یمن کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی مولا، آج برما کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آج کشمیر کا خون مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آج شام کے تڑپتے لاشیں مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ جہاں ایک بچی نے کہا مولا میں تیری بارگاہ میں آ کے شکایت کروں گی کہ تیرے بندوں نے میری نظروں کے سامنے میری ماں کو مار دیا، میرے باپ کو مار دیا، یہ مولا ہم سے حالت دیکھی نہیں جاتی، تو کرم کر دے اللہ، تو کرم کر دے اللہ، تو کرم کر دے اللہ، تو مہربانی فرما دے اللہ۔ ہم تھک گئے ہیں، اب تو کرم کر دے اللہ، ہم تھک گئے ہیں، ہمارے لفظ ختم ہو گئے ہیں، تو مہربانی فرما دے اللہ۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے، ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا
اللہ جنہیں تو نے اولاد سے محروم کیا ہے انہیں اولاد مادینہ بھی دے، اولاد نرینہ بھی دے۔ اللہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ قائم فرما، ہماری جھولیاں بھرپور فرما، ہمارے بھوکوں کو کھانا کھلا، ہمارے ننگوں کو کپڑے پہنا، ہمارے بے بسوں کا بس بن جا، ہمارے بے کسوں کا کس بن جا۔ اللہ ہمارے بے قراروں کو قرار عطا کر دے، ہمارے بے چینوں کو چین کی نیند عطا کر دے، ہمارے دکھیاروں کو سکھ عطا کر دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں نہ رہوں دعا ہے میری، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہماری مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، ہمارے مسجد کے معاونین کی خیر فرما، نمازیوں کی خیر فرما۔ مسجد میں دور و نزدیک سے بہت سارے احباب جمعے کی نماز کے لیے جوق در جوق آتے ہیں۔ اللہ میں کون ہوتا ہوں صلہ دینے والا، میری دعا اور التجا تیری بارگاہ میں ہے، تو اپنی بارگاہ سے انہیں بے حساب صلہ عطا فرما، اپنی بارگاہ میں بے حساب اجر عطا فرما۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر است فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس، نگہدار ماراز راہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ اللہ جب تک زندہ رہے ایمان کی زندگی نصیب ہو، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم